اور یہاں کسی چیز تک وصول، کسی چیز کا حصول کسی بھی آدمی کے لیے محنت سے ممکن ہے۔ یعنی یہاں جو بھی کچھ کسی کو ملا یا ملے گا وہ کچھ محنت کرنا پڑے گی تو ملے گا۔ دنیا کی چیزوں پر محنت کرو، دنیا کی چیزیں ملیں گی، اور اللہ نے دین بھی بغیر محنت کے نہیں رکھا۔ محنتیں دنیا کی مختلف، جس چیز پہ محنت زیادہ ہوتی ہے عموماً اس کی پیداوار اور اس کا رواج اور اس کا لین دین زیادہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا چلن چھوٹ جاتا ہے، رواج ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس پہ محنت کرنا کم کر دیتے ہیں، وہ شروع میں کچھ کم ہوتی ہے، پھر ہوتے ہوتے بعض اوقات ناپید ہو جاتی ہے، رواج ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں محنت کرنے کے میدان جتنے لوگوں کے پاس جتنے بھی ہوں، ایک قسم کی محنت کے اندر 1000 قسم کی محنتیں ہیں۔ کپڑے کا کام مثلا لفظ ہے ایک کپڑا، اللہ کی پناہ، اس میں محنت کی کتنی انواع ہیں اور کتنی اقسام ہیں، اور اس میں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں اس سے وابستہ ہیں، اور کپڑے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اعلیٰ ھذا القیاس، لوگوں کے لیے بہت کچھ میدان ہے۔ یہ تو ہیں وہ میدان جو مخلوق نے خود اپنی سمجھ سے یا اپنی ضرورت کے تحت منتخب کی ہے۔ محنت کا ایک میدان وہ ہے جو خالق نے مخلوق کے لیے منتخب کیا ہے، جو خالق نے مخلوق کے لیے منتخب کیا ہے، اور باقی محنتوں سے منع نہیں کیا۔ باقی ان کی خود اپنی منتخب کردہ محنتیں حدود میں ہوں، جائز ہوں، حرام نہ ہوں، بہت محنت کے میدان ہے، بہت وسیع میدان ہے، ان میں محنت کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور کہ سب سے مقدم اور سب سے اہم اسی محنت کو جانیں، اور وہ محنت کا میدان وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام جس میدان میں محنت کرتے ہیں، اور وہ ہے آدمیوں پر محنت کرنا، آدمیوں پر محنت کرنا، اور ان میں انسانی اوصاف اور خصائل پیدا کرنا، ان پہ محنت کر کے مانج کر پالش کر کے ان کو کسی قابل بنانا۔ اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی، استعدادیں رکھی۔ محنت کرے گا اگر اس نہج پر جس نہج پر انبیاء علیہ السلام محنت کرتے ہیں، اگر اس نہج پر محنت کرے گا تو وہ صلاحیتیں استعدادیں نکھر آئیں اور ان کا بڑا مول پڑ سکتا ہے، ان کا بڑا مول ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں۔ ایک چیز ہو بغیر محنت کیے ہوئے یوں ہی پڑی ہے، اس پہ محنت نہیں کی گئی، محنت نہیں کی گئی، ابھی تک اس کی قیمت بھی نہیں پڑی، وہ بے قیمت ہے۔ جب محنت کی جائے گی تو قیمتی وہ پہلے سے بھی تھی، محنت کرنے سے وہ مزید قیمتی ہوگی۔ زمین میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ارضی خزائن، زمین میں بے شمار سونا پڑا ہوا ہے اور بے شمار چاندی سو پڑی ہوئی، دھاتیں بے شمار پڑی ہوئی، کچھ وہ جو لوگوں نے سن رکھی، اور بہت سارے وہ خزائن جو اس زمانے کے لوگوں نے نہ کبھی دیکھے نہ سنے، وہ زمین میں موجود ہیں، اللہ نے رکھے اور انسانوں کے نفع کے ہیں، لیکن جب تک ان کو نکالا نہیں جاتا، ان پہ محنت نہیں کی جاتی، ان پہ تحقیق اور ریسرچ نہیں ہو جاتی، اور ان کے استعمال کے راستے تجویز نہیں کیے جاتے، اس وقت تک وہ بے قیمت ہی تو پڑی، ان کی کہیں کوئی خرید فروخت نہیں ہو رہی، دریافت ہی نہیں ہے، وہ مٹی میں ہیں، پتھر میں ہیں، پہاڑ میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے انسان میں
بہت جوہر رکھا ہے، صلاحیتیں رکھی ہیں، استعدادیں رکھی ہیں۔ اگر اسے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت کے موافق محنت کر کے ان کو نکھار لیا جائے اور ان کی چھیل تراش کی جائے تو یہ بہت سے بہت کچھ بن جائے۔ ایسا بن جائے کہ اس کی دعاؤں پر ملائکہ آمین کہا کریں۔ وہ ملائکہ جو ہزاروں سال سے رکوع کی حالت میں جب ایک دفعہ یہ رکوع کرے، ایسا رکوع جس میں صرف اس کی کمر نہ جھک جائے، بس کہ اس کا قلب و دماغ بھی اللہ کے یہاں جھکا ہوا ہو، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہو، ایسا کہ گویا یہ رکوع نہیں کر رہا، پوری کائنات رکوع کر رہی، وہ ملائکہ اس پہ رشک کریں جو ہزاروں سال سے رکوع کی حالت میں، کہ کاش ہمیں یہ ایک رکوع نصیب ہوتا، اس کا ایک سجدہ یہ ایسا بن جائے کہ اس کا ایک سجدہ ان کے ہزاروں سال کے پڑے ہوئے ہیں جو سجدے میں، اس پہ بھاری ہو جائے، ہزارہ سال کی عبادت پر اس کا ایک سجدہ بھاری ہو اور وہ رشک کرے کہ کاش اگر تبادلہ ہو سکتا تو ہم ہزاروں سالوں کی عبادت دے کر کے یہ ایک سجدے کا اجر و ثواب اور ایک سجدے کی جو اللہ کے ہاں قبولیت اور مقبولیت ہے وہ ہم حاصل کر لیتے۔ یہ محنت کرنے سے ایسا بن جاتا ہے، محنت کرنے سے ایسا بن جاتا ہے، ایسا بن سکتا ہے۔ وہ محنت، اس محنت کا میدان لمبا ہے، بڑا ہے، اور وہ محنت اس میں بہت طریقے ہیں، جیسے نبی کی ساری زندگی ہے اور ساری زندگی قابل اتباع ہے، اور ساری انسانی زندگی کو اسی کے موافق بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اور جو سنن ہیں، اور جو مستحبات ہیں، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، سنن نہیں ہیں، لیکن وہ اخلاق، حسن اخلاق ہے، حسن خلق ہے، حسن معاملہ ہے، حسن عادت ہے۔ اس کی مثال زیور کسی ہو سکتی، اضافی اور آرائشی چیزیں، جیسے عورت کا زیور سے وہ اس کے سطر کا حصہ نہیں ہے، پردے کا کام نہیں دیتا ہے، اس کے کھانے کا پینے کا کام نہیں دیتا ہے، اس کو نیند لانے میں معاون نہیں ہوتا ہے، کسی بھی کام میں اس کی حقوق زوجیت میں کچھ معاون نہیں ہوتا ہے، مگر آرائش حسن کے لیے ایک چیز، ایک رواجی طریقہ ہے، اور عورت اس کے بغیر اپنے آپ کو ناتمام سمجھتی ہے، اور اس کے اندر فطرتاً اس کے لیے کشش اور اس کے لیے طلب رکھی گئی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ وہ حلیہ کی کشش اس کی فطرت میں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ایسا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسانوں پر محنت کا میدان بہت لمبا ہے۔ میں کئی ہفتے سے قرآن مجید کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ابتدائی سی ایک محنت، اس محنت کی ابتدا کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ابتدائی سا تعلق ہر مسلمان کا اگر ہو اور ہر حال میں ہو تو یقین مانیے کہ اس نسخہ کیمیا کے مقابلے میں 1000 نسخہ کارگر بیکار ہے۔
لوگ کہا کرتے ہیں بزرگوں کے تجویز کردہ، میں بزرگوں کا ماننے والا ہوں، منوانے والا ہوں، بزرگوں کا ان کی بزرگی کا انکار مناسب نہیں ہے، لیکن بزرگ اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق کی اور خالق کی بات میں فرق جانا۔ بزرگوں کا تجویز کردہ سر آنکھوں پر، مگر اللہ کے تجویز کردہ کو نظر انداز کرنا کس نے بتایا؟ نسخہ ہدایت جو اللہ نے تجویز کیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ طریقہ ہدایت مختلف، کچھ اہل سنت کے ہو سکتے ہیں، کچھ اہل بدعت کے ہو سکتے ہیں، کچھ وہ لوگ جنہوں نے اس راستے میں حق کو پایا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس راستے میں غلطیاں کھائی ہیں اور ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ان کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہوگا جو بھی کچھ ہو۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آدمیوں کو انسان بنانے کا، آدمیوں کو بااخلاق بنانے کا، آدمیوں کو فرائض اور احکامات کا پابند بنانے کا، اور آدمیوں کے اندر وہ جبلی خصلت اور خلقت جس پر پیدا کیا گیا ہے اس فطرت کو پرورش دینے کے لیے، اس کو نشو و نما دینے کے لیے اس پر قرآن ڈالو، قرآن ڈالو، زبان سے اس کی تلاوت، اور کانوں سے اس کی سماعت، اور آنکھوں سے اس کو دیکھنا، اور یوں قلب و نگاہ میں، قلب و دماغ میں اس کو اتارنا، اس کے رگ و ریشے میں پیوست کرنا، خصوصیت کے ساتھ بچپنے میں جبکہ اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے، کبائر نہیں۔ بچہ، چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ رشوت نہیں لیتا، رشوت نہیں دیتا۔ اگر اس کی کوئی غلطی ہے، گناہ ہے، تو وہ اس سے معاف ہے، اس کا نام عمل صاف ہے۔ اس حال میں اس کی سماعت سے، اس کی زبان سے اور اس کی آنکھ سے تلاوت کو گزروا دینا، بار بار گزروا دینا، بار بار گزروا دینا، یہ ایک ایسا نقش ثابت ہوگا جو زندگی بھر انشاءاللہ تعالی و تعالی یہ رنگ چھوٹے گا نہیں۔ اللہ کرے اگر چڑھ جاوے، اگر یہ چڑھ جاوے تو رنگ یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جو وہ بندوں پہ چڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ پر رنگ نہیں چڑھا کرتا۔ وہ لوگ کٹ جایا کرتے ہیں، مر جایا کرتے ہیں، اور ناحق کی بات کو قبول نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، تو پھر ہو فتنوں کا مقابلہ کرنا اور فتنوں کے سامنے ڈٹنا۔ ایک ہوں کچے رنگ، آئے دن فرمان ہے اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، عورتوں کی وجہ سے اور ان کی ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے کتنا اسراف ہو رہا ہے، کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، اور کتنے لوگوں کے کاروبار اس فضول خرچی سے وابستہ ہیں۔ آئے دن لیے پھریں کہ یہ جی یہ رنگ کاٹ اس میں ڈالو، اس کا رنگ اتار دو، اور اس کے اوپر فلاں رنگ چڑھا دو، فلاں سوٹ کے ساتھ یہ میچ ہوگا۔ اب اس کے بعد چند دن وہ پہنا، پھر اس کے بعد نئی ضرورت کہ جی یہ رنگ اتار دو اور اس پہ یہ رنگ چڑھا دو۔ اترتے بھی رہتے ہیں، چڑھتے بھی رہتے ہیں، اسی میں وہ رنگ بھی ہوں دنیا والوں کے ہاں مثال اور سمجھنے کے لیے ایسے رنگ جس پہ وہ رنگریز انکار کر دے کہ نہ بی بی نہ، اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا، اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا۔ ایسی ہی مثال ہوتی ہے دینی رنگ کی، ایسی ہی مثال ہوتی ہے ایمانی رنگ کی، ایسی ہی مثال ہوتی ہے قرآنی رنگ کی۔
جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اور قرآنی رنگ جب چڑھ جاتا ہے اس پہ کوئی اور رنگ نہیں چڑھا کرتا۔ درہم کا رنگ، دینار کا رنگ، ڈالر کا رنگ لوگ پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ قرآن میں آیات جب تلاوت کرتے نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس بدبخت سامری نے وہ جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھائی اور ایک بچڑا سا بنایا، پوری قوم سے سونا وغیرہ اکٹھا کر کے اس میں ڈال دی۔ ایک مکر تھا، شیطان نے اس کی مدد کی، اب وہ بچڑا بولنے لگا، بولتا ہوا بچڑا، سامری کا بچڑا بولتا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، ایمان لاتے تھے سب، مگر اس زمانے میں سامری کے بچڑوں کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ جس بچڑے کو بھی خالی بچڑا، خالی بچڑا، اس میں ایک آواز پیدا کر دی اس بدبخت۔ ایمان سے خالی بچڑے، دین سے خالی بچڑے، اخلاق سے خالی بچڑے عام ملتے ہیں کباڑ کے مال میں، اور ان میں وہ ڈالر پھونک دیتے ہیں، پھر جو سامری کی بات ہے وہی بچڑے کی بات ہے۔ بات عرض کر رہا تھا، بچپن میں قرآن تلاوت کرا دو، سماعت کرا دو، بصارت اس پہ سے گزار دو، بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ اور بچپن کی یہ تلاوت، یہ سماعت زندگی بھر بفضلہ تعالی اس فتنے اور فساد کے دور کے اندر بھی لوگوں کی بہت حفاظت کرتی، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت۔ کسی درجے میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت۔ تو بات کیا ہے؟ وہ قرآن جو بچپن میں کچھ پڑھا تھا، جس میں دل کچھ ڈوبا تھا اور جن میں کچھ دن گزرے، وہ قرآنی ماحول، اس کے جسم جان پر کچھ اثرات، اور اثرات محسوس نہیں ہوتے لیکن ہیں یقینی۔ ہمارے یہاں ایک ہیں ملنے والے، تعلق والے ہیں، اس بیچارے کو اللہ کی پناہ بڑی آزمائش میں زندگی گزاری ہے، اور اب تو تقریباً بیت ہی گئی ہے۔ پہل سنتے تھے، ہم سے عمر میں کافی بڑے ہوئے تھے، پہل سنتے تھے، پھر خیر اور بات سمجھنے کا موقع ہوا تو بات انہوں نے یہ سمجھائی کہ عوارض ایسے ہیں کہ جہاں تک جا سکتا تھا، جہاں تک پھر سکتا تھا، پھرا گھوما، لیکن دنیا میں اس کا کوئی علاج ممکن نہ ہوا۔ اور اس کا سبب اصلی ان عوارض کا کیا تھا کہ جب زمانہ حمل تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، تب ماں پر پے در پے غم گزرے، صدمے گزرے، ماں پر صدمے گزرے، اور وہ ان صدموں کی کچھ تفصیل بھی بتایا کرتے ہیں۔ عام جیسے گھریلو والد صاحب کا انتقال ہوا، معاً بعد اتفاق کے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، معاً بعد اس کے کوئی اور صدمہ پڑا، تو والدہ نے وہ سارا زمانہ حمل کا اور رضاعت کا شدید ترین الم میں اور غم میں گزارا۔ ان عوارض کا اثر بچے کی طبیعت پر کہ ساری زندگی ان عوارض کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور یوں کہے کہ میرا کہیں علاج نہ ہو سکا، صرف ایک غمگین ماں کی صحبت میں، گود میں، پیٹ میں رہنے کا یہ اثر، اس کے دل دماغ پر کیونکہ غم سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس رہنے کا یہ اثر کہ ساری زندگی اس کے ساتھ اس کے اثرات ہیں اور انمٹ ہیں۔ مٹانے کی بہت کوشش کی، بہت تدبیریں کی، سب ناکام، کوئی کارگر نہیں۔ ایک اور ہیں ہمارے ملنے والے، تعلق والے، وہ جوان آدمی ہیں، ان کے والد صاحب کی سرکاری ملازمت میں جب وہ حمل میں تھے تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، اہل و عیال سمیت وہاں منتقل ہوئے۔ حمل کا اکثر زمانہ وہاں، ولادت وہاں، رضاعت وہاں، غالباً 6-7 سال تک وہیں، بچپنا ان کا وہاں، اور اس کے بعد سے لے کے
دوبارہ پلٹ کے وہ آج تک کبھی ڈھاکہ یا چٹاگانگ نہیں گئے، لیکن ان کی طبیعت پر باقی سب بہن بھائیوں سے مختلف، سارے عائلہ و خاندان سے مختلف، وہ ایک بنگالی طبیعت کا آدمی، جسم بھی ویسا، عادات و خصائل بھی ویسے، معدہ اور جگر بھی ویسا، وہی چیزیں موافق ہیں جو ان لوگوں کو موافق ہیں، اور وہ چیزیں مخالف ہیں طبیعت کے جو ان کے مخالف ہیں۔ بچپن میں ایک واقعہ گزرا اور اس کے اثرات کے تحت ہے ساری زندگی، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہماری بہت سی سوچیں، بہت سی فکریں ایسی ہیں جس سے بالواسطہ طور پر، لاشعوری طور پر ہم قرآن کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان اثرات کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں عام رائج ہیں، ان کا رواج ہے، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ بچپن میں پڑھے ہوئے قرآن کا کوئی اثر نہ ہوگا؟ ارے ہر چیز کا اثر ہے۔ اللہ کی پناہ والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ، اللہ کا قرآن ہی بے اثر ہے۔ کلام اللہ کہ اس کے مقابل کسی بادشاہ، شہنشاہ، ارے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کلام کیا ہے، وہ خود کیا ہے؟ کلام اللہ اور اس کی یہ بے اثری، واللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم محسوس نہیں کرتے، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ادراک نہیں کرتے، اسے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ بچپن میں قرآن پاک کی تلاوت، سماعت اور نظروں سے گزروانا بار 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 بار، اس نیت کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی یہ محنت ضرور رنگ لائے گی۔ اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی ظلم سے باز رہتا ہے، اپنی جان پر ظلم، دوسروں پر ظلم، مظالم سے رکا رہے گا، باز رہے گا۔ بہت کچھ اثرات ہیں۔ نیت کی جائے، دعا کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کو محنت جان کر کے کیا جائے، ہر آدمی کرے اور ہر حال میں کرے۔ فقط تلاوت، وہ میں نے بات عرض کر دی تھی کہ لوگ اسے معمولی جانتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ معمولی نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے کہ جیسے اللہ کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح اس کلام کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔